بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ حنین۔ یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد ماہ شوال 8 ہجری میں پیش آیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ کے اطراف میں رہنے والے اکثر قبائل مسلمانوں کے مکہ فتح کرنے کے انداز سے مرعوب ہو گئے، لیکن بعض قبائل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ثقیف اور حوازن قبیلے جو وادی حنین کے قریب رہائش پذیر تھے، آپس میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ان کا رخ ہماری طرف ہوگا، کیوں نہ ہم خود ہی بیل کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سپہ سالار مالک بن عوف نصری کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر جنگ کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ عورتیں، بچے اور اپنے مویشی بھی لے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی حرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ حنین کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ معلومات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال کو 12,000 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر لے کر وادی حنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن اپنی عورتوں، بچوں اور اونٹوں اور بکریوں سمیت میدان میں نکل آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، کل انشاءاللہ یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ ابو داؤد۔ اس موقع پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی کثرت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ ادھر دشمنوں کے سپہ سالار مالک بن عوف نے پہلے ہی حنین پہنچ کر اپنی فوج کو راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور مختلف دروں میں پھیلا رکھی تھی، جس سے مسلمان بالکل بے خبر تھے۔ جیسے ہی اسلامی لشکر اطمینان کے ساتھ وادی حنین میں داخل ہوا تو اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور پھر دشمنوں نے یکدم حملہ کر دیا۔ اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل سے مدد کی دعا مانگی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے درخت بیت رضوان والو۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جماعت جمع ہو گئی اور اللہ عز و جل نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنے نبی کی دعا کے نتیجے میں سکینت نازل فرمائی اور فرشتوں کو ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: یقیناً اللہ نے اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے
اور غزوہ حنین کے دن بھی جب کہ تمہاری کثرت تعداد نے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن وہ تعداد کی کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی کشادگی کی باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی۔ اس سے تمہاری مدد کے لیے ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور جن لوگوں نے کبھی کفر کیا انہیں خوب عذاب دیا، اور کفر کی یہی سزا ہے۔ التوبہ آیت نمبر 25 تا 26۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی دشمنوں کی آنکھوں میں پڑی، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کے بہت سے فوجیوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ دشمن بہت سارا مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ گئے، جس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، 6,000 عورتیں، بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جعرانہ مقام پر جمع کروا دیا، اور حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی پر مقرر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے تعاقب کے لیے طائف کا رخ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو دشمن اس سے پہلے ہی 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے ایک قلعے میں بند ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا اور دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کیں، لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس پر 23 غلام قلعے کی دیواریں پھیلان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گئے۔ انہی غلاموں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں نے 20 دن تک طائف کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن دشمن قلعے سے باہر نہ آئے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا اعلان فرمایا اور راستے میں ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ثقیف طائف کا قبیلہ کو ہدایت اور ان سب کو مسلمان بنا کر میرے پاس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپس جعرانہ کے مقام پر آ کر 10 دن تک قیام کیا اور اس انتظار میں رہے کہ قبیلہ حوازن کے لوگ توبہ کر کے آ جائیں تو انہیں ان کا مال اور قیدی واپس کر دیے جائیں، لیکن جب کوئی بھی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کی اور قرآنی حکم کے مطابق 5واں حصہ نکال کر سب سے پہلے تالیف قلب کے لیے کمزور مسلمانوں کو دیا، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں اسلام سے محبت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو سفیان ان کے دونوں بیٹوں یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ اس طرح حکیم بن حزام، صفان بن امیہ اور ان جیسے دوسرے قریش کے اکابرین کو بھی مال غنیمت سے خوب حصہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دے رہے ہیں کہ انہیں غربت کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ کتنا عجیب سما ہوگا کہ وہ لوگ جو کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف تکالیف میں مبتلا کرتے رہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خود عطیات وصول کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے قریش کے لیے لوگوں کو خوب مال غنیمت تقسیم کیا، تو انصار میں سے کچھ لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شہر میں آ جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر تم لوگ ایک راہ پر چلے اور انصار دوسری راہ پر، تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں اور پوتوں پر بھی رحم فرما۔ یہ سنتے ہی انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بخاری شریف۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن قبیلہ کا ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جن عورتوں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، بہنیں، پھوپھیاں اور خالہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم پر احسان فرمائیے اور ان عورتوں پر بھی احسان کیجیے جو آپ کی رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچ بات بہت زیادہ پسند ہے۔ میں تو خود منتظر تھا کہ کوئی آئے، لیکن مجبوراً مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اب جو قیدی بنو ہاشم کے حصے میں آئے ہیں ان کو تو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ باقی قیدیوں کے لیے مسلمانوں کے مجمع عام میں نماز کے بعد بات کروں گا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو قیدی واپس کرنے کی سفارش کی۔ مہاجرین اور انصار کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حصہ حاضر ہے، واپس کر دیجیے۔ صرف بنو سلیم اور بنو فزارہ کے چند لوگوں نے کہا کہ اس جنگ میں ہمیں خوب مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب ہم بغیر معاوضہ کے قیدی واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فی قیدی 6 اونٹ دے کر ان قیدیوں کو بھی رہا کروا دیا۔ اس طرح پورے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے اور ہر قیدی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبطی چادر بھی عطا فرمائی۔ بخاری۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیرانہ مقام سے ہی عمرہ کا احرام باندھا اور عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بخاری شریف۔ راستے میں قبیلہ بنو تمیم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو طے پر مسلمانوں نے اچانک چھاپا مارا اور ان کے کئی اونٹ، بکریاں اور عورتیں اور بچوں مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جنہیں قید کر لیا گیا۔ انہی میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھیں۔ مدینے میں لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کرتے ہوئے فدیہ دیے بغیر ہی انہیں آزاد کر دیا اور واپسی کے لیے انہیں سواری بھی مہیا کر دی۔ انہوں نے جا کر اپنے بھائی عدی کو اس حسن سلوک کا سارا واقعہ سنا دیا۔
وہ بھی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مستند احمد۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد ختم ہو گئی۔ اب امید تھی کہ مسلمان جنگوں سے چھٹکارا پا لے گی، لیکن چند دنوں بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ شام میں موجود عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں غزوہ تبوک پیش آیا۔